بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تو بت پرست بولتے ہو کہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور خود آپ اس مکان کی عبادت کرتے ہو جو دیواروں سے بنا ہے اور 4 دیواریں اس میں موجود ہیں، یعنی کعبہ کی آپ عبادت کرتے ہو، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تو یہ بھی تو بت پرستی ہے۔ تو اس کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 جواب یہ ہے، مفہوم کا فرق۔ مفہوم کا فرق یہ ہے کہ دیکھیے، جب آدمی بت کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی فریاد رسائی کرتا ہے تو وہ بت کو مقصود بھی سمجھتا ہے، مسجود بھی سمجھتا ہے اور معبود بھی سمجھتا ہے، یعنی وہ بالکل براہ راست اس بت سے اپنی التجا عرض کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کہ کعبہ کے سامنے جب استقبال قبلہ کرتا ہے نماز کے اندر مومن، تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی، نہ اس کو معبود سمجھ رہا ہوتا ہے اور نہ اس کو مسجود سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کو مقصود سمجھتا ہے کہ اس کی طرف اس کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرف کھڑا ہو کر نیت کر یہ نیت کرتا ہے کہ یہ میری ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کی ڈائریکشن اس سے مراد لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو نہ تو وہ معبود سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس لیے کہ اس طرف میں اپنا رخ کر نماز پڑھتا ہوں، تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ اسی کو سجدہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس طرف، اس ڈائریکشن کی طرف نماز پڑھ رہا ہوں۔ مقصود اور معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نیت بھی یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ اسی طرف نیت کرنے کا کیا فائدہ ہوا، دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مسجد میں چلے جائیے، کم سے کم 500 1000 آدمی آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ڈائریکشن کو متعین نہ کیا جاتا ایک سمت میں، ایک ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے، تو جس مسجد میں آج 500 لوگ نماز آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں 100 لوگ بھی بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اس طرف نماز کر کے نماز پڑھتا، کوئی دوسری طرف رخ کر نماز پڑھتا، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے کہ اسلام کا جو لوجک ہے اور جو اسلام کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ امیر غریب سب اکٹھے کھڑے ہو۔ اگر ڈائریکشن کو متعین نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو امیر لوگ ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھتے، غریب لوگ ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھتے، تو کبھی بھی کندھے سے کندھا ملا کر امیر آدمی غریب کے پاس نہ کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک ڈائریکشن کو متعین کر دیا جائے اور ایک سنسیئرٹی، ایک ڈسپلن قائم ہو کہ لوگ اچھے لگے جب عبادت کی جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 لوگ ادھر نماز لیفٹ سائیڈ میں رخ کر نماز پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ رائٹ میں، نہیں، بلکہ ایک سسٹمیٹک انوائرمنٹ بنے جس سے لوگ نماز پڑھتے ہوئے اچھے لگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم جواب دیں گے کہ نیت کا فرق، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب استقبال قبلہ جب کرتا ہے مومن نماز کے وقت، تو اس کی نیت ہی یہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، جب وہ نیت کرتا ہے، صرف وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت نماز فرض آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں نیت میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں کعبے کے لیے، یہ نہیں ہوتا، نیت کعبہ کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ استقبال قبلہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت جو ہوتی ہے وہ نماز کی ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جبکہ بت پرستی میں ہم دیکھتے ہیں، نیت جو ہوتی ہے جس بت کو ہم پوج رہے ہوتے ہیں اسی کی نیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی سے مدد اور التجا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نماز کی ہیئت کو دیکھیں، شروع سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر جب نیت باندھتا ہے انسان اور سلام پھیرنے تک، اس کے الفاظ جو وہ پڑھتا ہے نماز میں، جو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد تعظیم بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع سے آخر تک کعبے کا کہیں سے کہیں تک بھی ذکر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو مقصود ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مقصود ہی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اور جبکہ بت پرستی میں یہ ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک جس بت کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کی جاتی ہے تو اسی کی تعظیم کی جاتی ہے، اسی کی بڑائی کی جاتی ہے، اسی سے دکھوں کے مسائل بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اپنی حاجتیں ہوتی ہیں وہ اسی سے ذکر کی جاتی ہیں، اسی کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں کہ جو کعبے کی جو 4 دیواریں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوچتے ہیں کہ مسلمان وہاں پہ سجدہ کرتا ہے تو ان دیواروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، گویا کہ وہ سوچتے ہیں کہ دیواروں کو خدا مان کر سجدہ کرتا ہے،
ٹھیک ہے. دیکھیے سجدے کے اندر، نماز کے اندر وہ جو دیواریں ہیں بیت اللہ کی، ٹھیک ہے، کیا وہ شرط نہیں ہے؟ اگر ایسا ہو کہ ان دیواروں کو بالکل اکھیڑ دیا جائے، زمین سے الگ کر دیا جائے اور بالکل صاف کھلا میدان ہو جائے وہاں، تب بھی نماز اسی طرف پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. اور ایسا ہوا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ففیر ذات بھائی کے فرزند تھے، تو ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کعبے کی جو دیواریں جو تھی وہ نیو سمیت نکال دی تھی اور باقاعدہ نماز کچھ دنوں تک اسی طرح پڑھتے رہے تھے، بالکل دیواریں بھی نہیں تھی. تو اگر وہ دیواریں جس کو آپ معبود سمجھ رہے ہیں وہ مقصود اور مسجود ہوتی تو نماز بھی رک جانی تھی، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بت کو، ایک مکان کو سجدہ کرتے ہیں، تو پھر تو نماز بھی رک جانی چاہیے تھی اور نماز بھی قضا ہو جانی چاہیے تھی. نہیں، نماز مسلسل چلتی رہی. اور جبکہ بت پرست میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مورتی سامنے ہوتی ہے، جو بت سامنے ہوتی ہے، اگر اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھ دیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں سے اٹھائی ہے اسی طرف پھر نماز پڑھ، وہ اپنی جو فریاد جو بت کے سامنے عبادت کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتا رہے گا. نہیں، بلکہ جس طرف بت کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے گا اسی طرف، اسی ڈائریکشن میں بھی وہ شخص گھوم جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایک اس کا جواب یہ ہے کہ کعبہ کو ہم بیت اللہ بولتے ہیں، بیت اللہ بولتے ہیں اللہ کا گھر، ٹھیک ہے. اور تو نام ہی اس کا اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا گھر سے مراد اللہ کی تجلیات اور ایک ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اس طرف نماز پڑھی جائے. تو جبکہ بت پرست میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بت ہوتے ہیں انہی کو معبود کا نام دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح مہادیو، وشن کا یا سری کرشن، یہ اس طرح کے نام وہ بت ہی کو نام دے دیتے ہیں. تو یہ کچھ ایک فرق ہے کہ بت پرست الگ چیز ہے اور کعبے کی طرف نماز کر پڑھنا یہ الگ چیز ہے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے جو شرعاً تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کچھ ٹیکنیکل اور عقلی جوابات ہیں. تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس قسم کے مزید اعتراض جو ہیں وہ ہماری پلے لسٹ کے اندر موجود ہے، وہاں سے آدمی استفادہ کر سکتا ہے. السلام علیکم.